سمجھایا اسے جاتا ہے جیسے سمجھنا ہے۔ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں نے اپنی تقریر میں ایک واقعہ بڑا اچھا بیان کیا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے جو یہ بات سمجھا دے گا تو میں اپنی پوری پراپرٹی اس کے نام پر لکھ دوں گا۔ جو مجھے یہ بات سمجھا دے گا میں اس کو اپنی پوری پراپرٹی دے دوں گا، پوری پراپرٹی اس کے نام پر لکھوا دوں گا۔ اور جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی چڑھ بیٹھی، ایک سے ایک سمجھانے والے پڑے ہیں، کوئی آیا اور تجھے سمجھا ہی دیا اس نے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی آ گیا اور تیرے کو سمجھا ہی دیا تو یہ پوری پراپرٹی اس کے نام پہ لگ جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے کہ ایسا بول کر آ گیا کہ جو مجھے سمجھا دے گا میں پوری پراپرٹی اس کو دے دوں گا۔ تو آدمی کیا جواب دیتا؟ کوئی سمجھائے گا کیسے، میں سمجھوں گا ہی نہیں۔ کوئی سمجھائے گا کیسے؟ بولے ایسے ہی تھوڑی میرے پراپرٹی کو کہا ہے، وہ کچھ بھی سمجھائے گا میں بول دوں گا سمجھے بھی نہیں آیا، میں سمجھوں گا ہی نہیں۔ یعنی اب اس کو کیا سمجھانا، جہاں پہلے سے سوچے بیٹھا ہے وہ مجھے سمجھنا ہی نہیں۔ اس لیے اس قسم کے سرکش قسم کے لوگوں سے کچھ باتیں کرنے کا مطلب نہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے، یعنی تمہارے ذہن سے نکل جائے کوئی چیز اور شیطان بھلا دے اس چیز کو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اگر تم کسی ایسے آدمی کی سنگت میں بیٹھ ہی گئے تھے تو سمجھو تم کو شیطان نے بھلا کر بیٹھا دیا، اور جب وہاں بکواس ہونے لگی شروع تو پھر اس قسم کے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اٹھ کر کے چلے آؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ یہ ظالموں کی صحبت میں بیٹھنا بھی نا، اور غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ گڑبڑی پیدا کرتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر برباد زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار، زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سخت طریقے سے منع فرمایا کہ تمہیں کیا ضرورت کہ تم کسی بدعقیدہ سے جا کر کے بحث کرو۔ بدعقیدہ سے جا کر کے بحث کرنا کیا ضروری تمہارے لیے؟ کیوں بحث کی تم نے جا کر کے؟ بھلے ہی تمہارے پاس ہتھیار ہیں اور تمہارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس علم ہے، دلیل ہیں تمہارے پاس، مگر اس کا مطلب پھر بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی بدعقیدہ سے جا کر کے بحث کرو۔ یہ دلیل اور یہ علم اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کو یوں سمجھو کہ یہ تمہارے ہتھیار ہیں، اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم اس سے اپنا بچاؤ کرو، اپنا بچاؤ کرو، نہ یہ کہ تم ان کے بیچ میں گھسو اور ہتھیار چلاتے رہو زبردستی کا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کچھ لوگ کہتے تھے بھیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے ہم نے تو کئیوں کو نپٹا دیا، ہم تو ایسا کر دیتے۔ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بہت سے حربے دیے ہیں، اس کے بعد بہت سی چال ایسی ہیں کہ وہ کیسے نپٹا دے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑوں کو برباد کر دیا۔ حضور غوث اعظم کو جب اس نے کہا تھا نا عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے خوش ہوں، آج تم سے عبادت معاف کی جاتی ہے، آج کے بعد تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سخت پیاس لگی تھی آپ کو جنگل میں، بہت سخت پیاس تھی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اسے پانی برسا، اور جب پانی برسا اچانک اسے آواز آنے لگی عبد القادر تمہاری عبادت اور ریاضت سے بہت خوش ہوئے اور آج سے ہم نے تم پر عبادت کو معاف کر دیا، اب عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور غوث اعظم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ پورا بادل دھواں بن گیا،
کہاں کا پانی، کہاں کی برسات، سب دعا مان کے ختم۔ آواز آتی ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کیا کہا؟ اب کیا سمجھے؟ سننے میں تو لگ رہا کہ کیا غلط کہا اس نے۔ علم بہت بچاتا ہے لوگوں کو، علم کی برکت سے لوگ بچتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا بھائی بڑے بڑے ہیں، علم والے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ دوسروں کی الٹی سیدھی باتوں سے کنٹرول۔ وہی تو کہا نا اس نے تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مردود، تو مجھے بھی پھر اپنے پھندے میں پھنسانا چاہتا ہے؟ مجھے میرے علم نہیں، میرے رب نے بچایا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں بزرگی، اس کو کہتے ہیں تصوف، اس کو کہتے ہیں خدا کی ذات پر یقین و بھروسہ۔ جب تک بندے کے دل و زبان میں یہ نہ آئے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جس نے کہا ہاں کیا سمجھا، اتنا پڑھا لکھا ہوں تو ایسا ہی ہو، اتنے دن پڑھا لکھا ہوں تو تیرے مکر و فرے کو نہ سمجھوں گا، بس ہو گیا کام اس کا ختم۔ اگر اس کے جواب میں معاذ اللہ یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہاں میں نے پڑھا ہی ایسا ہے، میں نے پڑھا ہی اتنا زیادہ ہے کہ میں تیرے مکر و فرے کو سمجھتا ہوں، تو بتائیے اس برباد ہو گئے تھے۔ مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا خاص فضل فرمایا تو شیطان پھر اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کیا کہا؟ عبد القادر یہ وہ داؤ اور وہ چال ہے میرے، اس داؤ اور چال سے میں نے کتنوں کی ولایت، کتنے کی تقوی، کتنے کی پرہیزگاری، شب بیداری، تہجد گزاری سب نیست و نابود کروا دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے کہی ہیں، اس کو سن کر کے کتنے لوگوں کے تقوی پرہیزگاروں کو میں نے برباد کر دیا۔ وہاں اس شیطان کے تقوی پرہیزگار بولنے کا مطلب ہے جو بظاہر عابد و زاہد اور ولایت کے لائن پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا نا کہ میں نے برباد کر دیا اس ہیلے اور اس سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کو اللہ نے وہ چیزیں عطا کر دی ہیں، یعنی اس نے مانگا تھا نا، علم تو تھا اس کے پاس، داؤں سب اس کے پاس ہے، اب اس کے پھندے سے جو بچ گیا اللہ نے جیسے بچا لیا، واقعی میں اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو ہم لوگوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس وجہ سے کبھی بھی یہ چیز تو دماغ سے نکال دیں کہ میں اس سے بحث کر لوں گا، میں اس سے یہ کر دوں گا، میں اس سے کر دوں گا، اور میرے سے نہیں نپٹ پائے گا۔ ہاں اگر وہ اپت کر آ کر ہم سے کوئی بحث کرتا ہے اور الٹا سیدھا بولتا ہے تو آپ رف اینڈ ٹف جواب دے کر الگ کریں، ختم کریں، مگر ہمیں جا کر الٹا ان سے بحث کوئی مطلب ہی نہیں نا۔ سمجھایا اسے جا جو سمجھے۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کے پاس اس قسم کے سوالات ہیں، ہم لوگ کہتے نہیں ہے کوئی جواب ہمارے پاس، ہم کو کرنا ہی تم سے بحث، کیا کرنا بحث کر؟ تم جو سوال کا جواب جو مانگ رہے ہو نا، یہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، حاصل کرنے کے لیے اگر مانگو تو جواب کی کوشش کریں، صرف پھنسانے کے لیے، پکڑنے کے لیے اور چنگل میں پھنسانے کے لیے اور بحث کرنے کے لیے تو ہم کو اتنا ٹائم ہمارے پاس۔ ہمارے علماء نے بھی یہی کہا، بلا وجہ ان سے بحث کی ضرورت۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اگر تیرے پاس علم ہے اور دلیلیں ہیں تو سمجھو یہ ہتھیار ہیں، اگر کوئی تمہارے پر ہم پر حملہ کرے، مثال کے طور پر تمہارے پاس تیر ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، ٹھیک، تو کیا یہ سب تیر تلوار بندوق رکھ کر کے تم شیر کی جھونڈے میں گھس جاؤ گے؟ گھسنا پسند کرو گے؟ نہیں۔ ہاں یہ تمہارے پاس سامان ہے، اگر شیر تمہارے پر حملہ کرتا ہے آ کر پھر تم انہیں استعمال کرو، مگر یہ کہ اب یہ سب تم سوچو کہ تلوار اور چاقو بندوق سب میرے پاس ہے، وہ شیر کو جھنڈ وہاں پر ہے، چلو زبردستی وہاں گھس کے مقابلہ کریں گے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ منہ پر آ کر بحث کریں اور الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کریں تو پھر تو یہ کہ پھر دیکھا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ علماء کرام کا جو مناظرہ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے وہاں پر چیلنج ہوتا ہے، ان کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے، لیاؤ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اب اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اور چند لوگوں کے سامنے میدان میں نہ آنا، اس میں ممکن ہے کہ ہمارے والے سوچیں کہ یار ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارے مولانا لوگوں کو کمزور معاملہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو حق سمجھ ان کے پاس چلے جائیں، اس لیے علماء میدان میں اترتے ہیں۔ مناظرے سے کبھی سامنے والے جو دیوبندی یا جو بھی لوگ ہیں، جو بھی عقیدے کے لوگ ہیں، وہ کبھی جو ہے تو ایسا نہیں کہ سنی من کے پورے آ جاتے ہوں، ہاں اللہ نے جسے توفیق دی وہ آ گیا لین سے، مگر وہ صرف بحث ہی ہوتی ہے، اس میں اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو بروں کی محفل اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ ہم تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم کیا کر لیں گے، ہمارا ہم اتنے مضبوط ہیں نہیں۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے، بلکہ آپ کے ہم عصر ہیں، سینئر ہیں آپ سے،
امام محمد سیرین، ان کے پاس ایک آدمی آیا بدعقیدہ اور آ کے کہتا ہے میں قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سننا۔ کیا سنانے کے لیے بولا اس نے؟ قرآن شریف کی 2 آیت، فرمایا نہیں سننا۔ اس نے کہا حدیث شریف سنا 2 ٹھو، اجازت دیں؟ بولے وہ بھی نہیں سننا۔ جملہ کتنا خطرناک ہے، قرآن کی آیت ہم کو تم سے نہیں سننا، حدیث رسول بھی نہیں سننا۔ اس نے کچھ اور کہا تو آپ نے فرمایا تو یہاں سے جاتا ہے کہ میں چلا جاؤں؟ تو یہاں سے جاتا ہے کہ میں چلا جاؤں اٹھ کر کے؟ مجھے تجھ سے کچھ نہیں سننا۔ چلا گیا اٹھ کر، اب کیا کرے گا وہ؟ اٹھ کے بعد چلا گیا وہ۔ آپ کے شاگردوں نے کو نہ رہا گیا اتنا بڑا امام محمد سیرین، اللہ اکبر، حضرت انس کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضرت آپ نے قرآن شریف سنانا چاہا۔ اچھا جو آیا تھا نا وہ مجمع کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سا عقیدے کا آدمی ہے، قرآن کی آیت سنانے والا تھا حضرت، آپ نے سنا نہیں، حدیث سنا رہا تھا آپ نے سنا نہیں۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو آیا تھا نا یہ منہم تھا، منہم مطلب وہی والا، میں نے اس لیے ان سے نہیں سنا کہ اس لیے نہیں سنا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھتا، ممکن ہے اس کا معنی غلط بتاتا، اس کی تعبیر غلط کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سن کر کے میرا دل اسے قبول کر لے، معاذ اللہ۔ دل تو ہے نا، اس کا انداز بیان، اس کے طریقہ کا معلوم کیسا ہو کہ اس سے سن کر کے میرا دل اسے قبول کر لے اور میری عاقبت خراب ہو جائے۔ یہ بدعقیدہ تھا، عقیدے کا صحیح آدمی نہیں تھا یہ۔ اگر میں نے اسی لیے اس کو منع کر دیا کہ کہیں قرآن سنا کر اس کی تعبیر غلط کر دے اور میرے دل میں بیٹھ جائے تو میرا برا انجام ہو، اس لیے میں نے اس کو الگ کر دیا کہ نہ سنوں گا نہ یہ خطرہ پیدا ہوگا۔ یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب اپن کہتے ہیں کہ اس کے جیسے سینکڑوں بھی آ جاتے تو محمد بن سیرین دھول چٹا دیتے اس کو، اس کے باپ بھی چلے جاتے تو امام سیرین جو تھے نا دھول چٹا دیتے ایک جملے میں۔ اتنے بڑے امام تھے حضرت امام محمد سیرین، مگر احتیاط تو دیکھیے، اللہ اکبر، تقوی، پرہیزگاری، ولایت، شب بیداری، تہجد گزاری، علم و فضل میں ایسا کہ ان کے نام کے ساتھ امام لکھا جاتا باقاعدہ، چھوٹی بڑی چاہے جس کتاب میں دیکھیے امام محمد لکھا جاتا، امام محمد بن سیرین لکھا جاتا ہے، ہر امام کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، عالم کے ساتھ نہیں لکھا جاتا امام کا لفظ۔ اس مرتبے پر آپ فائز تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے کیا سمجھا، کیا کہا؟ نہیں، مجھے سننا ہی نہیں تجھ سے۔ مجھے اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا، ایک وہ علم و فضل کے امام جو امامت کے درجے پر تھے، یعنی ائمہ مجتہدین اجتہاد کے درجے پر جو امام تھے، ان کا احتیاط کا یہ عالم اور ہماری عوام کا یہ عالم کہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہ بنے، بھیڑے پڑنے سب سے جا کرتے یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل دیا ہے، علم دیا ہے، معلومات ہے، پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، اس سے آپ اپنے اندر نکھار کی صورتیں پیدا کریں، آپ اپنے گھر کے اندر گھر کے افراد کو اس سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ ان سے منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت زبردست پریکٹیکل کی ہوئی باتیں اور دلیل اور بالکل کلیئر باتیں ہیں، حدیث کا حوالہ، صفحہ نمبر، پیج نمبر، لائن نمبر سب ٹوٹل ہے، بخاری، مسلم، ترمذی۔ اب آپ کیا کیا جواب دے پائیں گے؟ جب جواب نہ دے پائیں گے تو کم سے کم اتنا تو آپ کریں گے اس نے بتایا تھا، بخاری بتائی تھی۔ جب آپ نے دوست سے اس کا تذکرہ کریں گے نا تو کم سے کم آپ بھلا ہی اس کی مخالفت نہ کریں مگر اس کی تعریف ضرور کریں گے۔ بخاری شریف میں بتا رہا تھا وہ رفع یدین کرنا چاہیے، وہ بخاری شریف میں بتا رہا تھا یہ لکھا۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بروں کے صحبت میں بیٹھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے فائدہ ملتا ہے، ان لوگوں کے صحبت سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان کے سوا۔ فلا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے، بھولے سے بیٹھ گئے کسی کے ساتھ، جب یاد آیا اس کی گفتگو اور اس کی باتوں سے سمجھ میں آیا کہ غلط آدمی یار کیسی باتیں کر رہا، فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد اس کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ قرآن شریف صاف فرمایا ہو، شیطان کے بھلاوے کے بعد اگر کسی ایسی مجلس سے تم بیٹھ گئے
یاد آنے کے بعد فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں۔ صحابہ کرام بہت پریشان رہتے رہے کہ اگر ہم نے بروں کو نہ سمجھایا تو کہیں ان کی پکڑ ہم سے نہ ہو۔ یہ جو برے لوگ ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو نہ سمجھایا جا کر کے تو کہیں ان کی حرکتوں کی پرشش ہم سے نہ ہو قیامت میں۔ اس میں بڑے پریشان تھے وہ کہ تم تو سمجھدار تھے، انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ تم سمجھدار تھے، تم نے انہیں کیوں کفر سے نہ بچایا؟ کہیں ان کی وجہ سے ہماری گرفت نہ ہو۔ حضور سے صحابہ نے عرض کیا، جب حضور کو پتہ چلا، اللہ نے آیت نازل فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ یعنی ان کے دھت کرم کی وجہ سے پرہیزگاروں پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، ہاں نصیحت دینا، ہاں نصیحت تم پر واجب ہے کہ آپ نصیحت کرو، سمجھاتے رہو، مگر اس کے باوجود وہ اپنے پرانے دھت کرم میں اڑے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے تمہارے اوپر کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، ان کے برے جرموں کی سزا تم کو نہیں ہوگی، نہ ہی تمہاری گرفت ہوگی۔ یہ کہنے کا مطلب بالکل صحیح بات ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ کیا تمام بات اللہ کی صحیح ہے، اس کے رسول کی تمام باتیں صحیح ہیں، مطلب بات کتنی بھی کلیئر ہے۔